السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کو خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہونے جاری ہے۔ موجودہ اتحادی حکومت کا پہلا پارلیمانی سال مکمل ہو گیا، کہتے ہیں کہ کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ صدر کے خطاب کے بعد دوسرا پارلیمانی سال مکمل ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر پاکستان جو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کو خطاب کر رہے ہیں وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کر کے نکلیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نیا سیاسی اننگز کیا ہوگا، یہ دو اہم چیزیں ہیں جو دیکھنے کی لائق ہیں۔ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس 3 بجے شروع ہونا ہے، جس کو صدر پاکستان آصف علی زرداری خطاب کریں گے۔ اب صدر پاکستان جو ریاست کے سربراہ ہیں وہ پارلیمانی سال میں جب مشترکہ اجلاس کو خطاب کریں گے تو وہ موجودہ اتحادی حکومت کی کارکردگی پر روشنی ڈالیں گے اور آنے والے سال کے لیے نئے اہداف مقرر کریں گے۔ اب لامحالہ دیکھا تو یہ جا رہا ہے، سوچا تو یہ جا رہا ہے کہ جب صدر پاکستان پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کو خطاب کریں گے تو وہ وفاقی حکومت جو اتحادی ہے، جس کا پاکستان پیپلز پارٹی حصہ ہے، اس کی 1 سال کی کارکردگی کی لامحالہ تعریف کریں گے، کیونکہ یہ تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے، تقریباً تسلیم بھی کر چکا ہے کہ موجودہ 1 سال کی کارکردگی حکومت کی جو رہی ہے وہ کافی حد تک کامیاب رہی ہے اور اطمینان بخش رہی ہے۔ یہ تو ہر کوئی تسلیم کر رہا ہے کہ 1 سال کے مختصر عرصے میں اتحادی حکومت نے معاشی میدان میں، خارجہ امور کے حوالے سے اور بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے کافی حد تک حاصلات کی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ بھی ہو رہا ہے کہ اگر یہ کامیابی حاصل ہو گئی تو پھر اس کا فائدہ نیچے عوام سطح تک کیوں منتقل نہیں ہو پایا۔ یہ باتیں حکومتی سطح پہ ہو رہی ہیں، قومی میڈیا کی سطح پہ ہو رہی ہیں، سرکاری میڈیا کی سطح پہ بھی ہو رہی ہیں کہ اگر معاشی حوالے سے افراط زر میں کمی آئی ہے، انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے، ایکسپورٹ بڑھی ہے، آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھی ہے اور جو ٹیکس ریفارمز ہیں اس کے حوالے سے کافی بہتری آئی ہے، تو اس کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں ملا۔ تو باتیں یہ ہونے لگی ہیں کہ جب تک صوبائی حکومتیں اور وفاق کے ساتھ تعاون نہیں کرتی اور جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو اختیار نہیں ملتے، ان کو مالی، سیاسی اور انتظامی اختیار جب تک صوبائی حکومتیں نہیں دیں گی تو یہ جو فائدہ ہے یہ عوام کو منتقل نہیں ہوگا۔ تو یہ تو باتیں ہو رہی ہے حکومتی انتظامی امور کے حوالے سے۔ دوسری طرف اتحادی حکومت کے مابین بھی کافی ایشوز 1 سال میں چلے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو شکایتیں رہی نون لیگ سے کہ انہوں نے جو معاہدہ کیا، وعدہ خلافی کی، پنجاب میں انتظامی امور کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا، وہ ترقیاتی منصوبے ہوں، وہ انتظامی امور ہوں، وہ انتظامی تعیناتیاں ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی مشکل گھڑی میں ہے، مشکل مرحلے میں ہے، وہ کچھ متنازع منصوبوں کے حوالے سے ہے جو پنجاب میں شروع کیے گئے اور وفاقی سطح پر ان کی منظوری دے دی گئی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی منظوری صدر آصف علی زرداری کی منظوری کے ساتھ ہوئی، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے حوالے سے میڈیا پر اور کچھ فورم پر بات تو کی، لیکن اس کے بعد نہ صرف خاموشی ہو گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پچھلے کافی ماہ سے
بالکل خاموش بھی ہے اور منظر سے بھی غائب ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ متنازع چولستان کینال ہو، سندھ میں پانی کی کمی ہو، بلوچستان میں سیکیورٹی کے ایشوز ہوں، اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی مشکل گھڑی میں ہے اور مشکل دنوں سے گزر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج وزیر اعظم سے جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوگی تو پاکستان پیپلز پارٹی نئی اننگز کے ساتھ سامنے آئے گی۔ ایک طرف صدر پاکستان خطاب کریں گے، اس میں سارے انڈیکیٹر سامنے آئیں گے، دوسری طرف جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ملاقات کریں گے وزیر اعظم کے ساتھ، تو لامالا یہی باتیں ڈسکس ہوں گی جو دونوں جماعتوں کے درمیان تعلقات کے حوالے سے، سیاسی تعاون کے حوالے سے، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نیا بیان ابھی سامنے آ جائے گا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کافی منتخب لوگ یہ متنازع کینال کے حوالے سے، سندھ میں پانی کی قلت کے حوالے سے، اور جو ابھی مزید بڑھنے جا رہی ہے، یہ تو باتیں کر رہے ہیں کہ سندھ کے جو مفادات ہیں ان پر سودے بازی نہیں کی جائے گی، کینال نہیں بننے دیا جائے گا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آفیشلی ابھی تک خاموش ہے۔ حالانکہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ سندھ اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ریزولوشن لانے جا رہی ہے، تو اگر ریزولوشن لانی ہے تو یقینی طور پر وہ نون لیگ کی تعاون کے بغیر تو وفاق میں یا قومی اسمبلی میں ممکن نہیں ہوگا، سندھ اسمبلی میں ممکن ہو سکتا ہے۔ تو کیا اس ریزولوشن سے پاکستان پیپلز پارٹی جو مشکل مرحلے سے گزر رہی ہے، کیونکہ سندھ میں ان کینالز کے خلاف، پانی کی کمی کے خلاف، انتظامی امور کے خلاف اور کرپشن کے حوالے سے جو صوبائی حکومت پہ الزامات ہیں، لوگ لگتا ہے کہ پہلے سے غصے میں ہے، اب یہ نئے جو ایشوز سامنے آئے ہیں اس سے مزید لوگوں کے غصے میں اضافہ ہوا ہے اور ایک نئی سیاسی ہلچل جاری ہے، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی شدید دباؤ کا شکار ہے۔ اور اب آج کا دن پارلیمان میں جو خطاب ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین کی جو ملاقات ہوگی، اس کی روشنی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈائریکشن واضح ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی حکومت کے ساتھ وفاقی سطح پر سندھ میں جو ہلچل چل رہی ہے یا بلوچستان میں جو سیکیورٹی ایشوز ہیں ان کو کیسے فیس کرتی ہے، یا اسی طرح خاموشی اختیار کر کے دن گزارے گی۔ تو یہ تو مشکل لگ رہا ہے۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔